بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار یزید میں حضرت زین العابدین علیہ السلام پیش کیے گئے تو یزید نے حضرت زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ اے ابن حسین علیہ السلام، تمہیں کوئی حاجت ہو تو طلب کرو۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تو یہ حاجت رکھتا ہوں کہ میرے باپ کے قاتل کو میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنے ہاتھ سے اسے قتل کروں۔ یزید نے اس بات سے انکار کیا۔ پھر حضرت زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تو سر حضرت حسین علیہ السلام میرے حوالے کر دو تاکہ تن اقدس سے ملا کر دفن کر دوں۔ یزید نے کہا کہ یہ منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، مجھے اجازت دو کہ میں اہل بیت کو لے کر مدینہ چلا جاؤں۔ یزید نے کہا کہ یہ بھی منظور ہے، اور کچھ؟ فرمایا، کل جمعہ ہے، مجھے اجازت دو کہ منبر پر جا کر خطبہ پڑھوں۔ یزید نے کہا، یہ خواہش بھی تمہاری پوری کر دی جائے گی، اور کل خطبہ بھی پڑھواؤں گا۔ چنانچہ دوسرے روز یزید نے بعد نخواستہ حضرت زین العابدین علیہ السلام کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ اس روز مسجد میں خلقت کا اس قدر ہجوم تھا کہ کسی کو جگہ نہ ملتی تھی۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام منبر پر رونق افروز ہوئے اور اول نہایت فصاحت و بلاغت سے حمد و نعت بیان کی۔ پھر فرمایا، جو مجھے جانتا ہو جانے، اور جو نہ جانتا ہو اب جانے کہ میں نور دیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سرور سینہ علی المرتضیٰ علیہ السلام اور دلبند فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اور فرزند حسین علیہ السلام ہوں، جنہیں میدان کربلا میں 3 روز بھوکا پیاسا مظلوم شہید کیا گیا۔ یہ سن کر مسجد میں کہرام مچ گیا، اہل دمشق میں شور برپا ہوا۔ یزید ڈرا اور مؤذن کو اقامت کے لیے اشارہ کیا۔ پس مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نام لا شیء اکبر منہ فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے نام شاہد بہا لحمی و شعری و دمہ فرمایا۔ مؤذن نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا عمامہ اتار کر مؤذن کی طرف پھینکا اور بالِ سر متحرک کر کے مؤذن سے فرمایا، بحق محمد ذرا ٹھہر جا۔ مؤذن چپ ہو گیا تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے یزید، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے نانا ہیں یا میرے؟ اگر تو انہیں اپنا نانا کہے گا تو تمام عالم تجھے جھوٹا کہے گا، اور اگر میرے نانا کہے گا تو میرے باپ کو مظلوم کیوں شہید کیا، مجھے یتیم کیا، اہل بیت کو شہر بشہر پھرایا، قید کروایا، دربار میں بلایا، میرے باپ دادا کے دین میں رخ نہ ڈالا، باوجود یہ کہ ان کا کلمہ پڑھتا ہے پھر بھی شرم نہیں کرتا ہے۔ یزید نے مؤذن کو ڈانٹا اور اقامت پوری کرائی، نماز ادا کی، اور پھر لوگوں سے بے چینی دور کرنے کے لیے ایک مجلس عام بلائی اور اس میں سب کے سامنے سرداران کوفہ کو بلا کر سخت برا بھلا کہا، گالیاں دیں، ان کی حرکات پر ناراض ہوا اور خفگی کا اظہار کیا اور کہا، میں تم پر جب راضی ہوتا کہ تم حسین کو زندہ میرے پاس لاتے، میں ان کی خدمت میں خوشامد کر لیتا۔ لعنت ہے ابن زیاد پر جس نے یہ کام کیا۔ تذکرہ حضرت حسین علیہ السلام 115 تنقیح 133۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے ابن زیاد کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کا حکم نہ دیا تھا، بلکہ ابن زیاد نے بذات خود یہ کام کیا، اور جب یزید کے سامنے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر لایا گیا تو یزید نے ابن زیاد کو خوب سنائی۔ احکر محمد ارسلان مؤلف کے نزدیک یہ بات مورخین نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے، یا پھر یزید نے لوگوں کی لعن طعن سے بچنے کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا۔ اگر یزید کو حضرت امام حسین علیہ السلام سے محبت ہوتی تو وہ اس مجلس میں ابن زیاد کو دنیا کی بدترین سزا دیتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن اڑا کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا ثبوت دیتا، مگر کسی بھی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ اس نے چند آنسو بہائے اور لوگوں کو صبر کی تلقین کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید بھی اس جرم میں شریک تھا، اور اگر یزید شریک نہیں بھی تھا تو ابن زیاد کے قتل کا حکم نہ دے کر یزید بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک ہو گیا۔
ایک سکہ راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک ایسے شخص جو قبیلہ طے سے ہمارے پاس آیا تھا، میں نے اس سے پوچھا کیا تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر جنوں کو نوحہ کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، لیکن اس قبیلہ کے ہر آدمی سے نہ پوچھتے رہنا، ورنہ ہر آدمی تمہیں اس کی خبر دے گا۔ میں نے کہا میں تو صرف تم سے پوچھنا بہتر سمجھتا ہوں، کیونکہ تم نے بھی تو انہی سے سنا ہے۔ اس نے کہا میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا جس کے رخسار تاباں درخشاں ہیں۔ اس کے آباء و اجداد اعلیٰ و اخیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں بعض بدبختوں نے خطبہ دیتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر خوشی کا اظہار کیا تو اس شب مدینہ منورہ میں مندرجہ ذیل اشعار سنائی دیے گئے، لیکن ان کا پڑھنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ اے حسین علیہ السلام کو جہالت سے قتل کرنے والوں، تمہیں سخت رسوا کن عذاب کی خوشخبری ہو۔ آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے، خواہ وہ انبیاء ہوں یا ملائکہ، وہ سب تم پہ بد دعا کرتے ہیں، تم پر لعنت ہو۔ سرزمین روم کے غازیوں میں سے ایک غازی کا بیان ہے کہ میں نے ایک کنیسہ میں مندرجہ ذیل شعر لکھا ہوا دیکھا، کیا وہ قوم جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، اس کے جد امجد سے بروز محشر شفاعت کی امید رکھتی ہے؟ میں نے پوچھا یہ شعر کس نے لکھا ہے؟ تو کنیسہ والوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک سکہ راوی کا بیان ہے کہ جب عبید اللہ بن زیاد اور اس کے ساتھی شہیدوں کے سر کوفہ کی مسجد میں لائے تو میں بھی وہاں گیا۔ میں نے لوگوں کی زبان سے آ گیا کے الفاظ سنے۔ آخر ایک سانپ آیا اور ان کے سروں کے درمیان بیٹھ گیا، پھر عبید اللہ بن زیاد کی ناک میں گھس گیا اور کچھ دیر کے بعد نکل کر چلا گیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر لوگوں نے آ گیا کہنا شروع کر دیا۔ دوسری دفعہ وہی سانپ پھر آ گیا اور جس طرح پہلے کیا تھا اسی طرح اب بھی کیا۔ اہل بیت کے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ شمر بن ذی الجوشن کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامان سے کچھ سونا مل گیا، جس میں سے کچھ اس نے اپنی لڑکی کو دے دیا تھا۔ اس کی لڑکی نے وہ سونا ایک زرگر کو دے دیا تاکہ وہ اس کے لیے کوئی زیور بنا دے۔ جب زرگر نے سونے کو آگ میں ڈالا تو وہ اس میں بھسم ہو کر رہ گیا۔ شمر بن ذی الجوشن نے جب یہ سنا تو زرگر کو بلا کر باقی سونا بھی اسے دے دیا اور کہا کہ میرے سامنے اس کو آگ میں ڈالو۔ جب زرگر نے اسے آگ میں ڈالا تو وہ بھی جل کر بھسم ہو گیا۔ اسی طرح یہ روایت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے چند اونٹ جو بچ گئے تھے انہیں ظالموں نے ذبح کر دیا اور ان کے کباب بنائے۔ ان کا ذائقہ اس قدر تلخ تھا کہ ان کے گوشت میں سے کسی کو کھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے ایک سپاہی نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی تلوار سے زخمی کر دیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے سخت تکلیف میں تڑپ کر اس کو بد دعا دی کہ اے میرے اللہ تو اس شریر کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لے۔ اللہ ان کی شان حضرت امام حسین علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں اسی وقت قبول کر لی گئی، جس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ اس بدبخت کو اس وقت قضائے حاجت کا شدید تقاضا ہوا تو آپ علیہ السلام کو چھوڑ کر ایک جھاڑی کی طرف بھاگا۔ جب وہ برہنہ ہو کر بیٹھا تو اچانک ایک سیاہ بچھو نے اس کو ڈنک مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنی نجاست میں آلودہ ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ کربلا سے حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک خولی بن یزید لے کر رات کے وقت جب قصر امارت میں پہنچا تو اس وقت یہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ خولی سر مبارک کو لے کر اپنے گھر پہنچا تو اس نے بے ادبی سے سر مبارک کو زمین پر رکھ کر ایک بڑا سا برتن اس پر رکھ دیا۔ خولی کی بیوی نے جب یہ بے ادبی دیکھی تو کہا کہ خدا کی قسم میں اب تمہارے گھر میں نہیں رہوں گی۔ یہ کہہ کر وہ سر انور کے قریب ہی بیٹھ کر روتی رہی۔ جب پھر اس نے آدھی رات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے نور کی شعاعیں نکلتی ہوئی دیکھیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے چند سالوں کے بعد مختار ثقفی نامی شخص عراق کا گورنر بنا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک عمر بن سعد اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا جائے۔
चुनांचे खौली बिन यजीद को गिरफ्तार करके उसके दोनों हाथों और पैरों को कटवा कर उसे सूली पर चढ़ाकर आग में डलवा दिया गया। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और 16 अहले बैत को शहीद करने वाले लश्कर के लोगों को भी चुन चुन कर हलाक कर दिया गया। इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि मिनहाल बिन अमर कहते हैं कि जब दमिश्क के बाज़ार से हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक यजीदी सिपाही नेज़े पर रखकर घुमा रहे थे तो उस वक्त सर मुबारक के सामने से एक आदमी सूरह कहफ पढ़ रहा था। जब वो इस आयत पर पहुंचा, इन्ना अस्हाबिल कहफी वर्रकीमु कानू मिन आयातिना अजबा, कि गार वाले और जंगल के किनारे वाले हमारी एक अजीब निशानी थे। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक से आवाज़ आई, ऐ लोगों, असहाबे कहफ के कत्ल से ज़्यादा अजीब मेरा कत्ल और फिर कटे सर को लेकर फिराना अजीब है। अल्लामा इब्न हजर लिखते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के बाद एक पत्थर मिला जिस पर लिखा हुआ था, क्या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाले उम्मीद रखते हैं कि रोज़े क़यामत उनके नाना हजूर की जमात पा सकेंगे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक दो मुख्तलिफ़ जगहों पर होने की वजह मौरख़ीन ने लिखा है कि दमिश्क और मिस्र दोनों ममालिक दावेदार हैं कि उनके मुल्क में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अनवर मौजूद है। इसकी हकीकत ये भी हो सकती है कि यजीद के पास जब करबला के मैदान से कटे हुए 17 सर मुबारक किए गए, जिसमें 16 सर मुबारक अहले बैत के थे और एक सर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का था। ये हो सकता है और यकीनन ऐसा हुआ होगा कि इन दोनों ममालिक में से एक जगह तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर दफन हुआ और दूसरी जगह अहले बैत में से किसी का सर दफन हुआ। वल्लाह आलम। एक रिवायत ये भी है कि सर अनवर यजीद के ख़जाना ही में रहा। जब बनु उमैया के बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का दौरे हुकूमत आया और उनको मालूम हुआ तो उन्होंने सर अनवर की ज़ियारत की सादत हासिल की। उस वक्त सर अनवर की मुबारक हड्डियाँ सफ़ेद चांदी की तरह चमक रही थीं। उन्होंने खुशबू लगाई और कफन देकर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया।